السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ سکوئر کے ساتھ۔ تو ناظرین، بات کریں گے پاکستانی ڈراموں کی۔ میں ان ڈراموں کی بات نہیں کر رہا جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا اسٹیج پہ دیکھتے ہیں، میں سیاسی ڈراموں کی، ادارہ جاتی ڈراموں کی، عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے ان ڈراموں کی، کہاں کہاں سے کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ان ڈراموں کی، اور پس پردہ کون سی قوتیں کار فرما ہیں ان ڈراموں کی، اور کون کون سی قوتیں کیا کیا گل کھلا رہی ہیں ان ڈراموں کی، وہ بات کروں گا۔ پاکستانی سیاست کے، پاکستانی اداروں کے اندر ہونے والے اور ان کے ظاہری ڈرامے اور مخفی ڈرامے اور ان کے پیچھے ڈوریاں ہلانے والی قوتیں۔ اب دیکھیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس پچھلے دنوں آیا اور ان کا فیصلہ بھی آیا، نظر ثانی کی اپیل پہ اوپر 6 ججز نے ان کی نظر ثانی کی اپیل منظور کر لی، اور جو ایف بی آر نے ان کے خلاف جو کارروائی کی تھی اور جو کارروائی کی یا رپورٹ تیار کی تھی اس کو مکمل یکسر کالعدم قرار دے دیا۔ اس کا بھی ایک زاویہ نگاہ ہے دیکھنے کا، پرکھنے کا، کئی کسوٹیاں ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ ایسی کسوٹی پہ پرکھا جائے جو کم سے کم منطق کے قریب ہو۔ اگر سچائی نہیں بھی سمجھ آتی تو منطق ہی دور دکھائی دے، کیونکہ ہمارے ہاں سچائی کچھ دھندلا سی گئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی سچائی مانی جائے۔ ایک جج کی، 10 ججوں کی، 6 ججوں کی، اداروں کی، وزیر اعظم کی، وکیلوں کی، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، اور ہمارے ہاں تو سچائی کی بھرمار ہو گئی ہے۔ آپ یوٹیوب چینل لے لیں، آپ الیکٹرانک میڈیا کے چینل لے لیں، آپ اخبارات کو لے لیں، سب ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو لے جانے کی کوشش میں ہیں، ریٹ ریس ہے، مقابلہ بازی ہے، اور ہر ایک کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ ہے، وہ سچائی پروموٹ کر رہا ہے اور سچائی نشر کر رہا ہے۔ ایسا ممکن ہے نہ ہو، نیت ان کی سچائی کی ہو، لیکن آگے ان کو معلومات دینے والے کیا کھلواڑ کر رہے ہیں انہیں معلوم نہ ہو۔ یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ ابھی بشیر میمن صاحب کا ڈرامہ سامنے آ گیا، جہانگیر ترین صاحب کا ڈرامہ سامنے آ گیا۔ اب بشیر میمن صاحب تو آپ جانتے ہی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے تھے، انہوں نے اب انکشاف کر دیا، اور ایک بہت بڑے چینل پہ، جیو چینل پہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اور ایک پورے انہوں نے ایک لڑی سی، ایک باقاعدہ جو ان کے ساتھ آپ بیتی کی سی صورت میں انہوں نے واقعات بتائے کہ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ جی یہ کیس بنانے ہیں، تو شہزاد اکبر صاحب نے اب انہیں 50 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ اب ہمارے ملک میں تو ایک عجیب قسم کا لیگل نظام ہے، لوگوں نے تو اب یہ بھی انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ جی جہاں پہ عدالتی قتل ہو سکتے ہیں عدالتی بریت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مجھے آج کچھ جرنلسٹ نے پوچھا کہ جناب کیا خیال ہے کہ این آر او وزیر اعظم دے دیں گے جہانگیر ترین کو؟ میں نے کہا جی ان کے تو ایف آئی آر میں این آر او مضمر ہے، اس میں نہاں ہے، اس میں خفیہ چھپا پڑا ہے، کیونکہ ایف آئی اے نے بھی برملا کئی فورمز پر کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جو کیس بنایا منی لانڈرنگ کا یا ایسیٹس بیانڈ مینز کا ترین صاحب کے برخلاف، وہ غلطی سے بنا دیا ہے۔ یعنی کہ ایک طرح یہ بھی غلطی ہے، اور جو شوگر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے پرائس مینیپولیشن کی، لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، اور ایک بہت بڑے شوگر ڈان اور مافیا بن کے سامنے آئے، وہ تو ان پہ کیس ہی نہیں بنا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو الزام لگایا جاتا تھا اخبارات میں، ٹی وی پہ اور بظاہر، وہ الزام ایف آئی اے کی ایف آئی آر میں نہیں لگایا، ایف آئی اے کہہ رہی ہے جی ہم نے غلطی سے بنا دیا۔ انہوں نے تو غلطی سے کہنا تھا، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں الزام کچھ، یہاں الزام کچھ۔ اور پھر آپ غور کریں، ایف آئی اے براہ راست وزیر اعظم کے اور ان کے جو ماتحت وزیر داخلہ ان کے ماتحت ہے، ان کو تو ہمارے ہاں تو یہ وتیرہ رہا ہے، عدالتوں کے ذریعے قتل بھی ہوتے رہے، عدالتی قتل ذوالفقار علی بھٹو کا، عدالتوں کے ذریعے بریت بھی ہوتی رہی۔ تو اگر عدالت کے ذریعے کسی کو قتل کرایا جا سکتا ہے تو عدالت کے ذریعے کسی کو بری نہیں کرایا جا سکتا، وہاں پہ موادی ایسا پیش کر دے ایف آئی اے آگے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے جناب، این آر او دینے کی ضرورت کیا ہے؟ این آر او تو ایف آئی آر کے اندر مضمر ہے۔ اب بشیر میمن صاحب اتنے منجے ہوئے ایک بیوروکریٹ ہیں، وہ کیوں ایسی بات کریں گے اور ایک پورا ایونٹ بنا کے پیش کریں گے؟ اور ان کو کیا فائدہ ہے، کیا مفاد ہے اس میں؟ یہ باتیں سوچنے والی ہیں۔ اس میں کیا، مجھے تو کچھ ایسے گما ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ
بالکل بادرڈ ہی نہیں ہیں چیزوں کے بارے میں. ان کے جو ساتھی بھی ہیں قریب ہیں وہ ایک پکنک منانے آئے ہیں, 2-2.5 سال بتھیری پکنک ہو گئی اور آگے 1-2-2.5 سال اور پکنک منا لیں گے. قوم جائے بھاڑ میں, قوم کے مسائل جائیں بھاڑ. تو یہ پکنک پارٹی ہے, انجوائے کریں, خود بھی انجوائے کریں, لوگوں کو بھی انجوائے کریں. تو لوگ تو بیچارے غربت کے ہاتھوں انجوائے کر ہی رہے ہیں, کیونکہ ذلت کی بھی ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے. وہ میرا خیال وزیر اعظم شاید قوم کو وہ ذلت کی انجوائمنٹ جو ہے اس میں مبتلا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی ذلت دو کہ وہ لوگوں کو ذلت کا جو ہے اس کی تکلیف اور ذلت محسوس ہی نہ ہو. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں.